اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بالخصوص اب جس کتاب کو ایڈ کیا ہے اس کا نام ہے مثنوی معنوی، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم افکار، آپ کے نظریات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح چند گستاخ لوگ اور بے ادب لوگوں کی وجہ سے پورا معاشرہ وبال اور آفت میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہم جو لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں اور جن اشعار کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیلی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے، اپنے فضل و عنایت سے من و سلوہ نازل کیا، پھر ان میں چند ایسے اشخاص کہ جنہوں نے اعتراض کیا اور گستاخانہ اور بے ادبانہ لہجہ اختیار کیا اور بے ادبانہ لہجہ اپنایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار یوں فرمایا کہ ان پر جو من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا، اس من و سلوہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا بند فرما دیا۔ تو یہ ان کی بے باکی تھی، یہ ان کی گستاخی تھی اور یہ ان کی بے ادبی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام قوم کو یہ مصیبت اور یہ وبال پھر اور یہ مشقت اٹھانا پڑی۔ اور یہ چند اشخاص تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مائدہ از آسما در می رسید، مائدہ از آسما در می رسید، بے شراؤ بیو بے گفت و شنید۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائدہ یعنی من و سلوہ آسمان سے پہنچتا تھا، من و سلوہ مائدہ آسمان سے پہنچتا تھا یعنی نازل ہوتا تھا، اترتا تھا۔ بے شراؤ بیو بے گفت و شنید، بغیر خرید و فروخت کے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی کلام کیے اور بغیر کوئی کلام سنے، بغیر کچھ کہے سنے ان پر مائدہ پہنچتا تھا، من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیلی قوم کی طرف ان اشعار میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیلی قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایات سے، اپنی مہربانی سے اس بنی اسرائیلی قوم پر من و سلوہ نازل فرماتا، اور یہ من و سلوہ انہیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا، بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوتا، بغیر گفت و شنید کے حاصل ہوتا، بغیر بیع و شراء کے حاصل ہوتا، بغیر کچھ خرید و فروخت کے حاصل ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے من و سلوہ ان کے لیے نازل فرماتا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مائدہ، مائدہ کا معنی ہے خوان یعنی من و سلوہ، من و سلوہ۔ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ من یہ ترنجبین سے مشابہ ایک چیز ہے جو چینی کی مثل سمجھ لے ہوتی ہے، ایک سویٹ ڈش ہے جو آسمان سے بارش کے قطروں یا شبنم کے قطروں کی مثل یہ گرتی اور یہ جم جاتی اور یہ ایک سویٹ کے کام آتی تھی، اور یہ من تھا۔ اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ یہ بٹیر نما پرندے تھے جو ان کے آس پاس آتے اور وہ ان کو کھاتے، ان کو بون کے پھر کھا لیتے، پکا کے کھا لیتے۔ یہ تھا سلوہ، یہ ہے من و سلوہ۔ تو مائدہ کا معنی ہے من و سلوہ، می رسید کا معنی پہنچتا تھا یا نازل ہوتا تھا، یہاں معنی کریں گے نازل ہوتا تھا۔ بے شراء کا معنی بغیر خرید کے، اور بیع کا معنی ہوتا ہے فروخت کرنا۔ شراء کا معنی خریدنا اور بیع کا معنی بیچنا، فروخت کرنا۔ بے گفت و شنید بغیر کہے اور سنے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ، مائدہ از آسما،
مائدہ یعنی من و سلوا آسمان سے در می رسید پہنچتا تھا، نازل ہوتا تھا۔ یہ می رسید یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، رسیدن مصدر سے ماضی استمراری کا صیغہ ہے، می رسید پہنچتا تھا۔ یہاں ہم مرادی معنی کریں گے نازل ہوتا تھا۔ بے شرا بغیر خریدنے کے، و بیع اور بغیر کچھ فروخت کرنے کے، بغیر کچھ بیچنے کے، و بے گفت و شنید اور بغیر کچھ کلام کیے اور بغیر کچھ کلام سنے، یعنی بغیر کہے سنے انہیں من و سلوا ملتا تھا، ان پر نازل ہوتا تھا، اور اس میں انہیں کسی قسم کی مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی تھی، کوئی محنت نہیں لگتی تھی، اور بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر خرید و فروخت کے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے انہیں یہ من و سلوا حاصل ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیلی قوم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کے لیے اللہ کے فضل سے آسمان سے دو چیزیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ان کے لیے اترتی تھیں، ایک من اور دوسرا سلوا۔ من و سلوا اسی کو مائدہ کہا جاتا ہے، اسی کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درمیانے قوم موسیٰ چند کس بے ادب گفتند کو سیر و عدس۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چند اشخاص یعنی چند شخص بے ادبانہ طریق سے بول اٹھے، بے ادبانہ گستاخانہ طریق سے بول اٹھے، اور اس خانے نعمت میں لہسن اور مسور کہا ہے، اور یہ کہا کہ اس خانے نعمت میں، اس من و سلوا میں، اس مائدہ میں لہسن اور مسور کہا ہے، یعنی انہوں نے نقص تلاش کیا۔ جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا اس حاصل شدہ نعمت پر شکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اعتراض وارد کیا کہ فلاں چیز ہمیں کیوں نہیں ملتی، فلاں چیز ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ جو نازل شدہ چیز تھی اس پر اللہ کا شکر بجا نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اور جو چیز مل نہیں رہی تھی اس پر اعتراض کیا، جو ان کے گمان میں تھا کہ ہمیں فلاں چیز ملنی چاہیے اور وہ چونکہ نہیں مل رہی تھی تو اس پر اعتراض وارد کیا اور اس پر بے ادبی کی اور اس پر گستاخی کی کہ اس خان میں لہسن اور مسور کہا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درمیانے قوم موسیٰ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان چند اشخاص، چند لوگ ایسے تھے بے ادب گفتند، جنہوں نے بے ادبانہ لہجہ اختیار کیا، گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے گفتند انہوں نے کہا۔ یہ گفتند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، گفتن مصدر سے فعل ماضی مطلق مثبت معروف، گفتند انہوں نے کہا، بے ادب گفتند یعنی چند جو بے ادب لوگ تھے انہوں نے کہا کیا، کو سیر و عدس، کو یعنی کہاں ہے، سیر و عدس، سیر کہتے ہیں لہسن کو اور عدس کہتے ہیں مسور کو، یعنی سیر و عدس لہسن اور مسور کہاں ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے اس میں سے نقص تلاش کیا، عیب تلاش کیا، اور جو چیز انہیں حاصل ان کے گمان کے مطابق حاصل نہیں ہو رہی تھی اس کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور گستاخانہ طریق سے مطالبہ کیا، بے ادبانہ طریق سے مطالبہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقطع شد خان و نان از آسماں ماند رنج زرع و بیل و داسماں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بے باکانہ سوال کا نتیجہ یہ ہوا، اس بے ادبی کا، اس گستاخی کا اور گستاخانہ لہجے کا نتیجہ یہ ہوا، یہ جو اس طریق سے انہوں نے کہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، منقطع شد، منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، خان و نان از آسمان یعنی آسمان سے خان اور نان کا اترنا یعنی روٹی کا اترنا، خان کا اترنا، مائدہ کا اترنا، من و سلوہ کا نازل ہونا، یہ ان کا اترنا بند ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں ماند، اور پھر کیا رہ گیا، رنج زرع، کاشتکاری کی مشقت رہ گئی، و بیل اور کدال کی مشقت رہ گئی، و داسما اور درارتی کی مشقت رہ گئی۔ تو پھر یہ مشقت رہ گئی کہ اب خود بیج بو اور زمین سے
اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرو، خود بیج بو کے اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرو۔ اس شعر کا لفظی ترجمہ اب سماعت کر لے۔ منقطع کا معنی بند ہونا، مسدود ہونا، زرع کا معنی کھیتی باڑی یا کاشتکاری، بیل کہتے ہیں کدال کو، کدال یعنی گینتی یا بیلچا، اور داسمان کہتے ہیں درانتی کو، جسے پنجابی میں داتری کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیل یعنی کدال یعنی گینتی، بیلچا، داتری اور یہ کاشتکاری، یہ کھیتی باڑی، اس کی پھر مشقت رہ گئی، اس کی مشقت رہ گئی۔ اب من و سلوہ ان کے لیے نازل ہونا بند ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے، اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی عنایت سے جو ان پر بغیر مشقت کے، بغیر کہے سنے، بغیر بیع و شراء، بغیر خرید و فروخت کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ان پر من و سلوہ نازل فرما رہا تھا، پھر ان چند اشخاص جو بے ادب تھے، جو گستاخ تھے، جنہوں نے گستاخانہ لہجہ اختیار کیا، جنہوں نے بے ادبانہ لہجہ اختیار کیا، اور یوں نقص انہوں نے من و سلوہ میں نکالا، اور کمی کی طرف انہوں نے توجہ دی کہ جو ہمارے من میں آ رہا ہے ہمیں وہ کیوں نہیں مل رہا۔ تو اس پر جب انہوں نے اعتراض کیا اور گستاخانہ اور بے ادبانہ لہجہ اختیار کیا، تو نہ صرف ان چند اشخاص پر من و سلوہ نازل ہونا بند ہوا، بلکہ پوری قوم پر من و سلوہ کا نزول بند ہو گیا، اور یہ وبال اور یہ مشقت اور یہ مصیبت تمام قوم کو جھیلنا پڑی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ چند اشخاص کی بے ادبی، چند اشخاص کی گستاخی یہ پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے، ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو بھی گستاخ ہوں، بے ادب ہو، ان کا پہلے سے ہی کلا کما کیا جائے، ان کا سد باب کیا جائے، تاکہ معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکے، تاکہ اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو سکے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گستاخ لوگ تھے کہ جن کی گستاخی کے سبب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول بند فرما دیا، من و سلوہ نازل فرمانا بند کر دیا، تو یہ انہی لوگوں کی بے باکی، انہی لوگوں کی گستاخی اور انہی لوگوں کی بے ادبی کا نتیجہ تھا۔ جبکہ سارے لوگ بے ادب نہ تھے، اور نہ ہی سارے لوگ گستاخ تھے، اور نہ ہی بے باک تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے ممکن ہے وہ شاکر بھی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں کہ ان کے اوپر من و سلوہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر طلب کیے، بغیر مانگے ان کو من و سلوہ عطا ہو رہا تھا۔ تو لیکن چند لوگ جو بے ادب بنے، جو گستاخ بنے، ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی کی نحوست پورے معاشرے پر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول بند فرما دیا، اور حکم ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی بستی میں چلے جاؤ، جو مانگتے ہو مل جائے گا، اب تم خود محنت کرو گے، اب تم خود مشقت کرو گے۔ پھر اس قوم کو مفت کی نعمتیں کھانے کی بجائے کھیتی باڑی کی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ تو بے شک حرص مزید کی حرص جو نازل ہو رہا تھا اس پر شاکر نہ ہوئے، بلکہ حرص مزید میں مبتلا ہوئے، مزید کی طلب کرنے لگے، مزید کی حرص کرنے لگے، تو حرص مزید یہ باعث تکالیف ہے۔ تو یہ تکالیف کا باعث ہے۔ حرص نہ کرو بلکہ قناعت اختیار کرو۔ پچھلے پچھلے لیکچر میں ہم نے قناعت پر ایک مکمل درس دیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ کوزہ چشم حریصہ پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حریص لوگوں کا، ان کی آنکھ کا کوزہ، ان کی بھوکی آنکھ کا کوزہ یہ کبھی پر نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ فرماتے ہیں تا صدف کانے نشد پر در نشد، جب تک صدف یعنی سیب قناعت اختیار نہ کرے تو وہ موتیوں سے مالا مال نہیں ہوتی۔ تو یہ بنی اسرائیلی قوم نے بھی اور اس قوم کے چند اشخاص نے بھی قناعت اختیار نہ کی، صبر نہ کیا، اور وہ شاکر نہ بنے، بلکہ بے ادبانہ اور گستاخانہ لہجہ اختیار کیا، اور بے باکی کی اور گستاخی کی، اور حرص مزید میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکالیف میں مبتلا فرما دیا۔ اب ان کے لیے کھیتی باڑی کرنا ہے، اب ان کے لیے مشقت کرنا ہے، اب ان کے لیے محنت کرنا ہے،
اب ان کے لیے کاشتکاری کرنا ہے، اب ان کے لیے بیلچا اور گینتی چلانا ہے، اور ان کے لیے اب درانتی چلانا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں یہی درس دیا کہ اگر کوئی گستاخ ہو، بے ادب ہو، بے باک ہو، گستاخانہ لہجہ اختیار کرے تو اس کا وبال فقط اس شخص پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا وبال پوری امت کو، پوری قوم کو، پورے معاشرے کو جھیلنا پڑتا ہے، اور پورا معاشرہ اس کے وبال میں اس کی نحوست کا شکار ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آگے نئے لیکچر میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔